الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا تھا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا تو مسلمانوں نے ہجرت کی، لیکن جیسے ہی ہجرت کے بعد تھوڑے 2 مہینے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم تلاوت کی تھی کعبۃ اللہ میں، تو کیا ہوا تھا، مشرکین بے ساختہ سجدے میں گر پڑے تھے۔ جیسے سجدے کی آیت آئی، اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تو تمام مشرکین نے بھی بے ساختہ سجدے میں چلے گئے۔ تو بہرحال جب یہ غلط خبر وہاں تک پہنچی حبشہ تک، کیا بول کر کہ سارے کے سارے قریش مسلمان ہو گئے ہیں، جب یہ خبر ان کے پاس پہنچی تو وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ کون؟ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہ لوگ خوشی خوشی واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے اور مکے کے بالکل قریب ہو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے، تو پھر وہ کیا کیے کہ اس میں سے چند واپس پلٹ گئے اور چند کسی کی پناہ لے کر یا پھر چھپتے چھپاتے مکے میں داخل ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا بہنوں کہ دوسری ہجرت حبشہ پیش آئی۔ کیسے پیش آئی وہ کہ جب یہ لوگ جیسے اندر داخل ہوئے تو چند مسلمان اندر داخل ہوئے، اور یہاں پر مکے میں یہ حال تھا کہ ان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کس کو؟ کفار و مشرکین کو، کہ وہ لوگ سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا اور سجدے میں گئے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ سجدہ ہم نے کیوں کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مارے غصے کے وہ لوگ اب اور سختیاں کرنے لگے۔ کس پر؟ صحابہ کرام پر، جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر بہت زیادہ سختیاں کرنے لگے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنی سختیوں میں اضافہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کی جائے۔ تو پھر مسلمان دوبارہ ہجرت حبشہ کی۔ اچھا، اور ایک ان کو جلن تھی، کس بات کی؟ کہ کیوں ظلم زیادہ کر دیے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے بے ساختہ سجدہ کر دیا تھا، اور دوسرے یہ کہ نجاشی نے ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی روا رکھا تھا۔ جیسے ان کو پتہ ہو گیا تھا کہ نجاشی یہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے نا، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نجاشی تھا، تو وہ بادشاہ ان کے ساتھ بہت ہی نرم دلی رحم دلی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا۔ تو ان کو بہت جلن تھی، بہت غصہ تھا کہ یہ لوگ کیوں گئے ہیں، یعنی یہاں مکے سے چھوڑ کے گئے، ہماری گرفت سے تو نکل گئے، وہاں جا کر بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، اپنے دین پر قائم ہیں۔ تو یہ بہت غصہ تھا ان لوگوں کو، تو وہ لوگ کافی سخت ہو گئے تھے ان کے ساتھ، اور چوکنا رہ رہے تھے کہ یہ دوبارہ کہیں حبشہ کی طرف کوئی مسلمان جانے نہ پائے۔ لیکن الحمدللہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو جیسے اللہ کا حکم ہوا کہ دوسری مرتبہ پھر سے ہجرت کرنا ہے اور حبشہ جانا ہے، تو پھر مسلمان تیار ہو گئے اور دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ کی۔ اب کے بار زیادہ ہو گئی تھی تعداد۔ پچھلی مرتبہ کتنی تعداد تھی؟ 12 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں۔ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، 5 نہیں 4 تھیں۔ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور اب کے بار 82 مرد یعنی 82 مرد تھے اور 18 خواتین تھیں، 18 لیڈیز تھے۔ تو اتنے زیادہ لوگ الحمدللہ مکے سے حبشہ ہجرت کیے۔ اور یہ کون سی ہجرت تھی؟ دوسری۔ تو سبحان اللہ، اب دیکھیے اتنے چوکنا ہے یہاں کے کفار و مشرکین، لیکن وہ لوگ اس قدر آرام کے ساتھ الحمدللہ نکل گئے کہ یہ واقعتاً اللہ کی کھلی نصرت و مدد ہے۔ جیسے اللہ پاک کلام پاک کی ایک آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر وہ لوگ چال بازیاں کرتے ہیں اور پلاننگز کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ بھی پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر پلان کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ تو بہرحال جب یہ لوگ دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ کیے تو کافی سارے لوگ تھے، 82 مرد اور 18 عورتیں، 82 مرد اور 18 عورتیں۔ تو پھر ان لوگوں نے ایک تدبیر کی کہ مسلمان وہاں سے کسی بھی طرح واپس آ جائیں۔ کہاں سے؟ حبشہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا اس کے لیے؟
ایک قریش کی ایک جماعت میں سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم میں سے کوئی 2 ہوشیار آدمیوں کو ہم نجاشی کے پاس بھیجتے ہیں. تو وہ کون سے تھے؟ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ. یہ لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی مشرکین تھے. بعد میں یہ صحابہ بنے، یعنی بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ. تو یہ دونوں اس وقت مشرک تھے، تو مشرکوں نے کیا کیا، ان دونوں کو بھیجا کہاں؟ نجاشی. تو انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے یہ لوگ پادریوں سے ملے. پادری یعنی پوپس. تو ان سے ملے، یہ پادریوں سے ملے جا کر، کیونکہ نجاشی کیا تھا؟ عیسائی بادشاہ تھا. تو اسی لیے وہ لوگ جا کر وہاں کے حبشہ پہنچ کر وہاں کے پوپ سے ملے. اور نجاشی سے ڈائریکٹ نہیں ملے، یہ لوگ پہلے گئے وہاں پادریوں سے ملاقات کی اور ان کو تحفے تحائف دیے، اور مدلل و مؤثر انداز میں، یعنی مدلل یعنی دلیل کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو مسلمان آئے ہیں نا، وہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو انہیں چھوڑ دیا، اور دیکھو وہ تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے، یعنی عیسائیت کو بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ کو ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کر لیا ہے، اور وہ بغاوت کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، اور تمہارے بادشاہ نے انہیں پناہ دے دی ہے، چلو ہم چل کر بات کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے یہ منصوبہ کیا، ان پادریوں نے یعنی پوپس نے، جو کرسچن کے بڑے ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ پلان کیا کہ ہم چلو نجاشی کے پاس جائیں گے اور نجاشی کو بھی تحفے تحائف دیں گے اور ان سے بات کریں گے. پھر کیا کہ یہ سب یعنی یہ پوپس پورے مل کر، اور یہ جو مشرکین تھے دونوں، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ سب مل کر نجاشی کے دربار میں پہنچے اور تحفے تحائف پیش کیے نجاشی کو. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نادان نوجوان بھاگ کر آئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا، آپ کے دین میں داخل، اور آپ کے بھی دین میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں. اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کے قوم کے اشراف، یعنی ان کے والدین، چچا اور کنبے قبیلے کے لوگ، وہ لوگوں نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ جن ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو واپس کر دیں. کس سے کہا گیا؟ یہ نجاشی سے کہا گیا. کس نے کہا؟ عمرو بن عاص نے اور عبداللہ بن ربیعہ نے. جب ان کی بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی کیا کیا، منصوبے کے مطابق، جیسے ان لوگوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، تو اس منصوبے کے مطابق انہوں نے کیا کیا، ان دونوں اشخاص کی، قریش سے جو دونوں آئے تھے ان کی دونوں کی تائید کی، اور کہا کہ ہاں نجاشی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن نجاشی نے کیا کیا، احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریق کی بات سننی چاہیے. کون سے دونوں؟ یعنی ان کی بھی بات سننی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کی بھی بات سننا ہے جن کو نجاشی نے پناہ دی تھی. کس کو پناہ دی تھی نجاشی نے؟ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے. 82 کے اوپر سیکنڈ ٹائم ہجرت کرے تھے نا، 82 مرد اور 18 عورتیں، اور اس سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. تو بہرحال یہ مرد و عورتوں کو پہلے، یعنی نجاشی چاہ رہا تھا کہ پہلے ان سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ تو آئے قریش سے 2 انسان اور 2 مشرکین آئے اور یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی بھی بات مجھے سننی ہے. تو چنانچہ اس نے کیا کیا کہ حق واضح ہونے کے لیے، یعنی سچ بات معلوم ہونے کے لیے، اس نے نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو. تو اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے کون ٹھہرے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب. کون ٹھہرے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب ٹھہرے، اور انہوں نے بات شروع کی. کیا کہا انہوں نے؟ بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے. ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. ہم محمد کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے ہیں. محمد نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جعفر رضی اللہ عنہ. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ نجاشی سے.
تو بہرحال آگے انہوں نے کہا، اور کیا کہا انہوں نے؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت داروں کو جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے ہمیں منع کیا ہے۔ اور محمد نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا بھی حکم دیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بھی بہت سارے احکام گنوائے، پھر کہا کہ ہم اس ایک پیغمبر کو سچا مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو چیزیں محمد نے حرام بتلائی ہیں انہیں ہم حرام مانتے ہیں، اور جو چیزیں حلال بتائی ہیں انہیں ہم حلال مانتے ہیں۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ آئیں۔ اور جن گندی چیزوں کو یہ لوگ حلال سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ ہمیں بھی زبردستی کر رہے ہیں کہ ہم انہیں حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر قہر نازل کیا، بہت ظلم و ستم کیا، زمین ہم پر تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان یہ لوگ رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، اور اے نجاشی آپ کے پاس ہم نے رہنا پسند کیا، اور یہ امید کہ اے بادشاہ سلامت آپ ہم پر ظلم نہ کریں گے۔ تو نجاشی نے یہ تمام باتیں غور سے سنی، پھر حضرت جعفر سے کچھ قرآن کی تلاوت کرنے کو کہا، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کاف ہا یا عین صاد سے شروع کیا، یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ ان آیات کے سنتے ہی نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ وہ کلام ہے جو کلام عیسیٰ پر لے کر آئے تھے، لے کر آئے تھے، دونوں ایک طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا، تم چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ پھر دوسرے دن عمرو بن عاص نے کیا کیا؟ ایک خطرناک تدبیر لے کر آئے۔ کیا کہا؟ نجاشی سے کہا کہ اے نجاشی، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت بری بات کہتے ہیں۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، پھر کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور روح ہیں اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہیں، جاؤ تم لوگ میرے قلم روح میں ہو، امن و امان سے رہو۔ کس کو کہا؟ یہ جعفر رضی اللہ عنہ کو کہا، یعنی ان کی پوری قوم جتنی بھی ہجرت کی تھے سب کو، کہ تم لوگ جاؤ میرے امن و امان میں رہو گے، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ یہ بات 3 مرتبہ نجاشی نے کہا کہ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، یعنی اسے سزا دی جائے گی، یعنی جو بھی تمہیں ستائے گا اسے سزا دی جائے گی۔ کس نے اعلان کیا؟ نجاشی نے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا مزید کہ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے گا تو گوارا نہیں ہے کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا قریش کے نمائندوں کو کہ لے جاؤ تمہارے تحفے و تحائف، انہیں اس نے واپس کر دیے، کیونکہ لائے تھے نا عمرو بن عاص اور یہ 2 قریش کے لوگ لائے تھے نا تحفے تحائف لائے تھے، تاکہ وہ تحفے تحائف دے کر نجاشی کو ان مسلمانوں کو حاصل کیا جائے۔ لیکن نجاشی نے کیا کیا کہ صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تحفے تحائف لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے ہوئے مکہ واپس لوٹ گئے، اور اس طرح حبشہ میں چین و سکون سے مسلمان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہر حال میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مدد کی ہے اللہ پاک ہر دور میں، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ امت کے اس مظلوم امت کی مدد فرما میرے مالک، اور جو سیریا میں ہو رہا ہے، جو جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں پہنچا دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔